أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں آپ سب کو وعلیکم السلام آؤ ورحمۃ قرآن سمجھے سبق نمبر 15 اس کے پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہم کورس کا 3/4 یعنی 3 کوارٹرز جو ہیں آج یہ 15ویں سبق کے ساتھ ہی ہمارے ہو جائیں گے۔ تو کس قدر تیزی سے وقت آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں وقت کے اچھے استعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم اس سبق میں سورہ نصر پڑھیں گے، اور سورہ نصر کے ساتھ ساتھ ہم گرامر میں انشاءاللہ آج نئے فعل امر و نہیں کے اشارے بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ آج کا نقطہ تعلیم، اور یوں تقریباً 12 نئے الفاظ جو قرآن میں 1012 ہیں اور ہم اس میں شامل کر پائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ہمارا آج کا ٹارگٹ ہے، اور صرف 1 منٹ دے دیجیے۔ تو یوں ہم 186 الفاظ کے ساتھ قرآن کے میں آنے والے 37,500 الفاظ کی بار کو عبور کریں گے۔ تو سورہ نصر کے تعارف کے حوالے سے سب سے پہلے سورہ نصر جو ہے قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ آخری آیات چونکہ لوگوں نے اکثر سنی ہوتی ہیں، وہ کنفیوز کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو آخری مکمل سورہ جو اتری وہ ہے، اور کب نازل ہوئی تو اس کا زمانہ نزول جو ہے فتح مکہ سے کچھ پہلے یعنی سن 8 ہجری میں ہے، اور سورت کا مضمون بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ اس میں بہت بڑی خوشخبری دی گئی، اور وہ تھی مکہ مکرمہ کی فتح اور سارے عرب کا قبول اسلام، اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ہم تسبیح اور استغفار کا حکم۔ تو اس اہم مختصر سورہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ ہم اس کے بعد اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اور ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا کا لفظ جو ہے قرآن میں جب بھی آئے از اور اذا، تو اس کا معنی ہوتا ہے جب۔ کیا معنی ہے؟ جب۔ اور یہ 650 سے زائد بار ہے قرآن میں اذا کا لفظ، جب، اذا اور اس، یہ اب آپ ذہن میں بٹھائیں۔ اور ہونا کیا چاہیے؟ کلاس کے فوری بعد قرآن کھولیے، دیکھیے کہاں کہاں ہے، یاد کر لیجئے تاکہ پھر بھولے ہی نہ۔ اذا، جب، از اور اذا دونوں جب بھی آئیں تو معنی کیا ہوگا؟ جب۔ تو جب جا، جا، جا جو ہے یہ جیسے آپ نے فعل پڑھے نا، نہیں، فعل کی طرح جا کا معنی ہوتا ہے وہ آیا، اور یہ فعل ماضی ہے جیسے آپ باقی افعال پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جا، لیکن یہاں پر ترجمہ میں یہ ترجمہ بن رہا ہے کہ جب آ جائے گی یا جب آ جائے، تو اس کے لیے ایک رول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اذا جب ماضی پر داخل ہو، یعنی اذا کے بعد ماضی آئے، تو اس کا معنی بدل کے مضارع کا معنی دیتا ہے۔ وہ تو ماضی رہے گا، جا خود ماضی ہی نظر آئے گا، ماضی ہے، لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے تو مضارع کا معنی دے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھنا ہے، جا وہ آیا، اور اذا کی وجہ سے اذا جا جب وہ آ جائے گی یا آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اذا جا۔ اچھا،
ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایک لفظ یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، نصر اللہ والفتح میں نصر، بتائیں یہ کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے؟ یہ جو لفظ نصر لکھا ہوا ہے یہاں پہ چیٹ باکس میں، سر فیل ہے. یہ مائک والے جو ہے نا انہوں نے ضرور آن کرنا ہوتا ہے. اب میں مائک آف کر رہا ہوں، مجھے کل کافی لوگوں نے شکایت کی ہے کہ جی اس طرح سے ہم پریشان ہوتے ہیں. اچھا جی، ہاں اب دیکھیں اس میں کنفیوژن ہو رہی ہے نا. آدھے لوگ لکھ رہے ہیں اسم ہے، آگے آدھے لکھ رہے ہیں فعل ہے. اب یہ یہاں رک جائیں اور بات سنیں توجہ سے. یہ ہے اسم، لیکن جو فعل کہہ رہے ہیں ظاہر ہے انہیں پتہ نہیں ہے، وہ دیکھ رہے تھے نہ تو اس پہ تنوین ہے نہ الف نون ہے، تو انہوں نے کہا یہ اسم نہیں ہوگا. ہے یہ اسم ہی ہے، ٹھیک ہے. کیسے ہے یہ اسم؟ اب ذرا آپ چند دن رک جائیں، انشاءاللہ اسی کورس میں آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی. اچھا، اس کے مقابلے میں اگر میں آپ سے کہوں کہ آگے نصر اللہ ہی لکھا ہوا ہے والفتح، الفتح، وہ کیا ہے بتائیں؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا، الفتح پہ کسی نے بھی نہیں لکھا، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، سب کلیئر ہے کہ یہ اسم ہے. تو یہ کتنی بڑی ہمیں آسانی اللہ نے عطا کی ہوئی ہے کہ عام طور پہ ہم ہزاروں جو اسم ہیں انہیں پہچان لیتے ہیں الف لام سے، دو پیش دو زبر دو زیر سے، لیکن چند ایسے ہوں گے، اور یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ابھی چند کلاسوں میں آگے چل کے پتہ چل جائے گا، وہ بھی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلیں. تو اذا، جب، جا، وہ آیا، اس کا معنی تھا اذا لگنے کی وجہ سے بن گیا جب وہ آ جائے، یعنی مضارع کا معنی. اور نصر اللہ، تو نصر اللہ اللہ کی مدد. تو لفظ نصرت یا مدد جو ہوتا ہے وہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اسم ہوتا ہے. نصرت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مدد، ٹھیک ہے جی. تو وہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے. آپ کو بتائیں الیکشنز کے دور میں ہر کوئی اپنے اس پہ لکھوا لیتا ہے نصر من اللہ و فتح قریب. تو پتہ نہیں ایسا کون سا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال تو نصر کا لفظ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت. اور ہم تو صرف کوشش کرتے ہیں، کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. اور یہاں پر جو نصرت سے مراد حق کا طاری ہو جانا، اس کا آ جانا ہے والفتح. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے یہ اسم ہے الفتح، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہے اسی فاتحہ سے، یہ فعل ہی سے اسم بنا ہے. فاتحہ، اس نے کھولا. تو دیکھیں فتح کے معنی میں بھی لکھا ہوا ہے کھولنا، اور ساتھ ایک اور معنی بھی لکھا ہوا ہے جیت اور کامیابی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا، یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، ایک ہی بات ہو رہی ہے. کیسے؟ اگر آپ نے کہانیوں میں پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، یہ آج کل ویڈیو کلپس پہ، تو پہلے زمانے میں جب فوجیں آپس میں لڑتی تھیں اور شہروں کو فتح کرنے کے لیے جاتی تھیں، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ قلعوں کے دروازے بند کر کے اندر محصور ہو جاتے تھے، ہے نا، بند کر لیتے تھے. اور جب فوج وہ دروازہ کھلوا لیتی تھی، کہتے تھے شہر فتح ہو گیا. تو جب شہر کا دروازہ کھول کے فوجیں اندر گھس جاتی تھیں، شہر فتح ہو گیا، دروازہ کھل گیا. تو فتح کا لفظ اس لحاظ سے ایک ہی معنی میں کھولنا، جیت اور کامیابی. تو اس کو ذہن میں بٹھا لیں. تو یہاں پہ مراد الفتح سے کیا ہے؟ فتح مکہ، مکہ فتح ہو گیا، الف لام بھی لگا ہوا ہے. تو یہ اس خاص فتح کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح یا کامیابی. تو ہم فوری سنتے ہی کیا کہیں؟ اللہ ہمیں بھی نصرت اور کامیابی عطا فرما. اور ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تو اہل فلسطین کو نصرت و کامیابی عطا فرما. اور ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تو اہل کشمیر کو فتح و نصرت کامیابی عطا فرما. تو اے اللہ تو اس پوری امت کو فتح نصرت و کامیابی عطا فرما کہ اللہ کا دین ایک دفعہ پھر طاری ہو. لیکن پھر اس جگہ، اس لمحے میں اور آپ اپنا احتساب کریں
کہ اللہ تو اپنے دین کو جب چاہے گا طاری کر دے گا. میں اور آپ ہماری کنٹریبیوشن اس میں کیا ہوگی؟ اگر ہم سے پوچھا گیا کہ اس وقت آپ نے کیا کیا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، فلسطین میں لاکھوں لوگ مر رہے تھے، اور میں تو ایک ایسی چیز گھر میں نہیں چھوڑ سکتا تھا جو اسرائیل کی مدد کے لیے، اور کوک کی بوتل میرے منہ سے نہیں اتر سکتی. اور تو یہ سوچ لیجیے کم از کم مدد ہے. اسی طرح تو جب بھی قرآن کی آیات کو پڑھیں، یہ نہیں کہ اس دور میں تھیں آج اب ان کا ختم ہو گیا، نہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کے نبی نے بھی اس کے لیے پوری تیاریاں کی تھی. پھر اللہ نے یہ اعلان کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو اگر ہم تیاری نہیں کریں گے، اللہ کسی اور سے کروا لے گا. تو بہتر یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا حصہ ہر سطح پر جہاں تک ممکن ہو، آپ اپنے عمل سے، دعا سے، اپنے اپنی آمدن سے آپ اہل فلسطین کی مدد کے لیے بھجوا سکتے ہیں. اور ایسی ساری چیزوں کو بائیکاٹ کر کے چھوڑ کے تو آپ اس کام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو احتساب کیجیے میں اور آپ، ہم سب، کہ ہم کیا کریں، اور پھر پلان بھی کیجیے میں اور آپ کہ ہم کس طرح سے نصرت و فتح حاصل ہو اس وقت، اس ہفتے، ابھی میں کیسے وقت دے سکتا ہوں، پیسہ، صلاحیت. تو آج ہم نے دیکھا بیچارے سڑک پہ کچھ لوگ، ہمارے پاکستان میں الخدمت ایک ہے اور جماعت اسلامی کے کچھ لوگ، وہ بیچارے اچھے خاصے لوگ، اور سڑک پہ مانگ رہے ہیں مسجد کے باہر کھڑے کہ آئیے فلسطین کے بھائیوں کی مدد کیجیے. تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی صلاحیت اس کام کے لیے نکل کر لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اے اللہ ہماری مدد کر، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو تیری مدد کی کو بلائیں، نہ کہ تیرے غضب کو دعوت دیں. اور پھر انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں دین کی خدمت کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. تو حالیہ موجودہ وقت میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اہل فلسطین، اہل کشمیر کی مدد ہے. عمومی حالات میں ویسے بھی دین کے دوبارہ احیاء کے لیے ہم سب کو آگے بڑھ کے اپنا وقت، پیسہ، صلاحیت لگانے کی ضرورت ہے. اور اس وقت دین کو سب سے زیادہ قرآن سے جڑ کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. کیا جی، اب آپ سے ہم پڑھواتے ہیں. تو سسٹر انیلا کوثر پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا، جب، جاء، آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. سسٹر بشرا خان آپ بھی ایک دفعہ پڑھ دیجیے. اذا، جب، جاء، آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ نے اذا کا معنی اور جا اس کے بعد آئے تو ماضی سے مضارع، نصر جو لفظ ہے وہ اسم ہے، اور والفتح کا آپ کو پتہ ہے. تو آگے آتا ہے وَرَعَيْتَ النَّاسَ. وَرَعَيْتَ النَّاسَ، تو تو اور آپ سب کو پتہ ہے. رائتا جو ہے نا، رائتا، رائتا جیسے آپ نے پڑھا تھا نا، فتحتا تم نے کھولا، نصرتا تم نے مدد کی، دربتا تم نے مارا. تو رائتا، را ہوتا ہے دیکھنا، رائتا تم نے دیکھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کون مراد ہے؟ آپ دیکھیں تو اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہہ رہا ہے وَرَعَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے. تو اب تو یہاں اذا نہیں لگا ہوا. اب بتائیں اب کیسے یہ بن گیا مضارع کا معنی؟ ماشاءاللہ. سسٹر عارفہ بالکل صحیح فرما رہی ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ سر وہ جو وا لگا ہوا ہے نا، تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ واو یعنی زبر والا جو وا ہے
وہ پیچھے سے اس کو لے کے آ رہا ہے اپنے ساتھ معنی کو. تو ورعیتا، اور آپ دیکھیں گے کیسے بنا کہ وا اور اذا، جو اذا پیچھے تھا وہ اصل میں اس کا معنی یہاں بھی چل رہا ہے، اصل میں اذا رعیتا، اور آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ کے نبی کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا. وَرَعَيْتَ النَّاسَ، اور جب آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے. رعیتا تو تھا آپ نے دیکھا، ماضی. تو وَإِذَا رَعَيْتَ، آپ دیکھیں گے تو آپ ضرور دیکھیں گے، یقیناً ایسا ہوگا. کیا ہوگا؟ الناس، لوگ، جمع ہے، آپ کو پتہ ہے انسان اس کی واحد ہے. تو لوگ کیا کریں گے؟ ورائت الناس، الناس الف لام لگا ہے تو خاص طور پہ اس سے مراد عرب کے اس وقت کے مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں. ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو چلیں آپ سے یہاں ایک چیلنج سوال پوچھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں چیٹ باکس میں. یہ جو یدخلون لکھا ہوا ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، واحد ہے، جمع ہے، اور کیا ہے؟ بتائیں. ہاں، اسم فعل حرف ہے، کیا ہے؟ ماشاءاللہ سارے ہی مضارع کہہ رہے ہیں، سارے ہی فعل مضارع جمع کہہ رہے ہیں. ویری گڈ، زبردست. آپ تو سارے، تو دیکھیں نا، ابھی ابھی چند گھنٹوں کی ان کلاسوں میں ہی آپ اس قابل ہو گئے ہیں. تو آپ سارے اشارہ بھی کر سکتے ہیں. یدخلون، تو یہ جیسے ناقرہ ین شروع ہے نا، تو داخلہ یدخلو، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے. تو یدخلون، تو پیچھے آیا ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ، افواجا، تو دخول کا لفظ خروج، یہ اردو میں بھی عام استعمال ہے، عربی کا اندر آنا، باہر جانا. فی دین اللہ، فی میں دین، آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک معنی پہلے پڑھا تھا، اب آ رہا ہے وہ والا معنی، دین اللہ والا. اللہ کا دین، دین اسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ. ٹھیک ہے جی. اور جو دین ہوتا ہے اس کا فرق کیا ہوتا ہے مذاہب سے؟ مذاہب کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے تقسیم کر دیا. کیا ہے؟ عیسائیت میں بھی جو نن ہے، جو راہب ہے، پادری ہے، وہ دین والا کام کریں گی. تو بس یہی ہے، اور باقی سارا ایک الگ کام ہے. اچھا، کیمونزم دنیا میں ایک نظام قائم ہوا جس کی اب نیم فارم جو ہے وہ چائنا اور رشیا میں ابھی بھی باقی ہے. انہوں نے کہا مذہب چھوڑیں، مذہب کوئی چیز نہیں ہے، بس معیشت ہے اس میں جو آگے ہے، جو بہتر ہے. تو اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے ہر چیز دین کا حصہ ہے. آپ عبادت کریں، آپ تجارت کریں، آپ معیشت چلائیں، آپ سیاست میں، آپ معاشرت میں، ہر چیز میں اللہ کے احکامات کا خیال رکھیں، نیت اچھی رکھیں، وہ عبادت کی طرح ہے. اور یہ ہوتا ہے دین جو انسان کی زندگی کے ہر معاملے کا احاطہ کرے. تو اس لیے یہاں پہ لفظ آیا فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہی دین کا کانسیپٹ ہے جس کے لیے میں کل آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اسلام وہ دین نہیں ہے جو یہ کہے کہ اب چونکہ میرے گھر میں شادی کا معاملہ چل رہا ہے تو میں ویسے تو 5 وقت کا نمازی ہوں اور سارا خیال رکھتا ہوں، لیکن اب شادی پہ تو میں سارے معاملات ویسے ہی چلیں گے جیسے معاشرہ کہتا ہے، خاندان کہتا ہے. دیکھیں نا، مناسب نہیں لگتا. تو پھر آپ خود سوچئے کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے بھی ڈیوائڈ کیا کہ نہیں، دین ایک الگ چیز ہے اور میری معاشرت ایک الگ چیز ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح تجارت پہ میں دکان پر بیٹھا ہوں اور میں آفس میں ہوں تو میں سچ بولوں، جھوٹ بولوں، بددیانتی کروں تو وہ ایک الگ چیز ہے، اور باقی میں دین کو لے کر چلوں وہ الگ چیز ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو دین ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. تو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج.
تو فوج خود بھی ایک پلورل اسم ہے، افواج اس کی جمع بھی ہوتی ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا فتح و نصرت کا؟ کہ دین میں داخل ہوں لوگ. اصل کامیابی یہی ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں، اور ہمیں بھی اسی نیت کے ساتھ کہ لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھلیں، اور اسی نیت کے ساتھ دعوت و اصلاح کا ہم کام کریں، اور ہم اپنے اندر جھانکیں اور خود سے سوال کریں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں. جی سسٹر شبینہ پڑھیے. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورعیتا، اور آپ دیکھیں، الناسا، لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی، میں، دین، اللہ کی، افواجہ، فوج، بے فوج. جی. فوج در فوج یعنی بڑی تعداد میں. سسٹر رفت افتخار آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورائتا، اور آپ دیکھیں، ناسا، لوگوں کو، یدخلون، داخل ہو رہے ہیں، فی، میں، دینی، اللہ کے دین میں، دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج. جی ماشاءاللہ. تو فسبح بحمد ربک واستغفر، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے. تو پہلا لفظ ہے فسبح، دو ٹکڑے ہوئے اس کے، فا اور سبح. فا کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، پس. سبح، پاکی بیان کیجئے. اور یہ آج انشاءاللہ اس طرح کے بھی آپ سیکھیں گے ہم افعال. تو یہ تو آپ آگے کہیں جا کے پڑھیں گے. تو فسبح، پس پاکی بیان کیجئے. سبح، پاکی بیان کیجئے. اور پاکی یا تسبیح یا سبح، سبحان اللہ، آپ کو پہلے کون سے بتایا گیا تھا اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. اور یہاں تسبیح کے ساتھ ہی پھر آیا بحمدی. تسبیح پاکی بیان کیجئے، اور حمد تعریف بھی بیان کیجئے. بی اور حمد پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو دونوں کا فرق پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو حمد ہے اس میں اللہ کی خوبیوں کا بیان، تسبیح میں نقائص کی نفی. طریقے دونوں ہی تعریف کے ہیں. ایک دفعہ پھر بتا دوں، حمد جیسے جب آپ کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، طاقتور ہے، ہر چیز کا مالک ہے، بادشاہ ہے، تو یہ اس کی خوبیوں کا بیان ہو رہا ہے. تو یہ بھی تعریف کا انداز ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کو کسی کا خوف نہیں، وہ کبھی نہیں سوتا، وہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں، تو یہ نقائص کی نفی کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی تعریف کا انداز ہے. تسبیح اور حمد دونوں اللہ کی تعریف ہیں. تو یہاں پہ دونوں کا ذکر آیا ہے. فسبح بحمد ربک، ربی کا اشارہ کیجئے، ربی اور کا، تو اپنے رب کی، ربی کا کہا جا رہا ہے، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے تعریف کے ساتھ. استغفر ہو، اور استغفر، بخشش طلب کیجئے، ہو، اس کی، اس سے مراد یعنی اللہ کی، اور اس سے بخشش طلب کیجئے. تو تین چیزوں کا بیان ہے یہاں پہ، تسبیح، حمد اور بخشش. تو تینوں کام کریں. استغفار، مغفرت، غفور، مغفور اردو میں عام ہے. تو بخشش طلب کرنا، معافی طلب کرنا، معافی مانگنا، ان معنی میں. اللہ ایوب سے پاک ہے، کوئی نقص و کمزوری نہیں، جیسا کہ بھی آپ سے ذکر کیا. نہ کسی کی مدد کی ضرورت، نہ کسی کے دباؤ میں آتا ہے، نہ کسی کا وہ بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. تو کیوں؟ وہ اب چاروں چیزوں میں اکیلا و تنہا یکتا. سورہ اخلاص میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا، ذات، صفات، حقوق و اختیارات میں. تو یہ پکا کریں. اور ساری ہی تعریفیں اللہ کے لیے، غفار، ستار، رحمان و رحیم، خالق و جمیل، سمیع و کبیر، سارے کے سارے ان 99 کے نام جو ہیں اللہ کے، اس کی صفات ہیں، ان کا خوب ذکر کیجیے. اور اللہ سے جب مانگنا ہو تو اس کے ناموں کے ساتھ مانگیے.
اور یاد رکھیں کہ یہ سب جب چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں تو سبح کا ایک معنی کہ اللہ تو کوئی چیز غلط نہیں کرتا، تو پھر ہمیں اللہ سے کبھی شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے. تو صحیح تعریف تب ہوگی جب ہم اللہ سے کوئی شکایت کے بغیر تعریف کریں، دل سے تعریف نکلے. اور اس کے باوجود انسان ہے، ہماری تسبیح اور حمد ناقص ہے، تو استغفار، معافی طلب کرتے رہیں. اور اللہ کے نبی ایک دن میں، احادیث میں آتا ہے 70 بار اور 100 بار اللہ کے نبی استغفار کر رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو تو عادت بنا لیجئے کہ، اور خاص طور پہ جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے، اللہ کا فضل ہو، تو خوشی اور اس کے شکر کے ساتھ تسبیح، حمد اور استغفار کیجیے. فسبح بحمد ربک واستغفر. جی سسٹر طلعت اشتیاق پڑھیے. فسبح، پس پاکی بیان کیجیے، بحمد، تعریف کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی، واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجیے اس سے. چل جی ٹھیک ہو گیا. جی سسٹر زہرا آپ پڑھیے. سسٹر لگتا ہے مائک کو میوٹ نہیں کر پا رہی. انہو کانا توابا. انہو کے ٹکڑے ذرا بتائیں آپ لوگ مجھے چیٹ باکس میں کتنے ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. انہ آپ سب نے پڑھا تھا، اور ہو بے شک وہ، اور اگلا لفظ ہے کانا. کانا بھی فعل ماضی کا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ تھا. کانا کا معنی ذہن میں رکھیں، یہ فعل بہت دفعہ قرآن میں آیا ہے. کانا وہ تھا، لیکن اللہ کے لیے جب بھی آئے گا تو معنی استعمال کریں گے ہے. انہو کانا توابا، بے شک وہ ہے توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا. توابا عربی میں جب اس طرح سے آئے فعال تو اس میں اور شدت پائی جاتی ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا. تو آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تابا وہ پلٹا، یہ بھی فعل ہے ماضی فارم. تابا وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، اسی سے اسم بنا. تواب بار بار پلٹنے والا. پلٹنے سے کہ گناہ کرتا ہے اور پھر پلٹ کے اپنے اللہ کی طرف آتا ہے، نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. اللہ کیسے تواب ہے؟ اللہ بندے کو بار بار معاف کرتا ہے. تو ہم دونوں ہی تواب ہیں. تو اللہ کی طرف رجوع کیجیے. اس میں بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ انہو کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اس کی کنسٹرکشن توابن سے توابون اور توابین بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ نے شروع میں پڑھا ہوا ہے. تو اس خوشخبری کا ہم گناہ گار فائدہ اٹھا. اور سچی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے گناہ کو ایکسپٹ کرے کہ ہاں گناہ ہوا ہے، اس پر شرمندگی، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، پھر قبولیت کا یقین، اور پھر فوری توبہ. تو دیکھیے، اگر میں بھوکا ہوں اور کوئی کہہ رہا ہے میں لاکھوں کو کھانا کھلاتا ہوں لیکن مجھے نہیں دے رہا، تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور بندہ بھی تواب ہے، تو فوری اللہ کی طرف رجوع کریں اور وہاں سے پھر فائدہ اٹھا لیں. فوری ملے گا انشاءاللہ. انہو کانا توابا. جی سدرا ڈائیں آپ پڑھیے. سسٹر آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے. اچھا جی، نیکسٹ ہے سسٹر ارسا پڑھیے. انہو، بے شک وہ، کانا ہے، توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا.
माशाल्लाह। सिस्टर राबिया मुश्ताक, आप भी पढ़ लीजिए। राबिया भी नहीं है, चले सिस्टर फरवा सैयद, आप पढ़िए। असल में ये मसला फिर हो जाता है, जब मुझे सबको म्यूट करें तो ये इशू होता है। जी सर, सिस्टर राबिया मुश्ताक देखें, आपको अनम्यूट किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ु जी बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबा, बड़ा तौबा कबूल करने वाला। माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। तो इस सूरा के खुलासा के तौर पे देखिए, 4 बातें। कामयाबी और फतह अल्लाह ताला की मदद से मिलती है। कामयाबी का मतलब लोगों का अल्लाह के दीन में दाखिल होना। जब भी कामयाबी मिले, तस्बीह, हम्द और इस्तगफार कीजिए। और बहुत खूबसूरत और बड़ी बात कि अल्लाह ताला की ज़ात बार बार माफ़ करने वाली है, उसकी तरफ रुजू कीजिए, उससे माफ़ी तलब कीजिए। चलें जी, तो अब जो है, किसी का सवाल है तो वो रेज हैंड करें, सूरत में मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। और जी हन्नाज, आप फरमाइए। जी सर, दो क्विक क्वेश्चन है सर। एक तो ये आखिरी वाला जो सर जो हमने तर्जुमा किया है, इन्नहु काना तव्वाबा में, सर ये अल्लाह मतलब बड़ा के हमने यूज किया, बड़ा तौबा कबूल करने वाला। बड़ी तौबा कबूल करने वाला भी हो सकता है इसका तर्जुमा, कि ये अल्लाह बड़ा से से मुराद बड़ा। नहीं, या बड़ा से मुराद है बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। तो ठीक वो है। बड़ी तौबा नहीं हो सकता अगर तर्जुमे में? बड़ी तौबा क्या मतलब? मतलब बड़ी तौबा कबूल करने वाला, कि बड़ी तौबा की वजह से बड़ा आएगा। नहीं नहीं, बड़ा से मुराद आपको मैंने बताया कि ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा, और सर ये जो आप बार बार जमहूरी सियासत का जिक्र करते हैं और दीन का, तो सर इसमें एक जमात से मेरा ताल्लुक है जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि जी सियासत में हिस्सा लेने के लिए मतलब वो अ, आगे बढ़ते हैं, मतलब शामिल होते हैं। इस्लामी जमात है जो शामिल होती है। लेकिन एक और जमात है, वो कहते हैं ये सियासत तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ही नहीं है, क्योंकि जमहूरियत सियासत नहीं है। तो आया आपका इस पे क्या टेक है सर? ये बाद में बात करेंगे, अभी नहीं कर सकते इस पे। ठीक है। चलें जी। अब मेरा ख्याल है एक सिस्टर हुमैरा जाहिद कुछ कहना तो फरमाइए, फिर हम वरना आगे बढ़ते हैं। सिस्टर हुमैरा जाहिद। सर ये जो वरैतन नासु, ये वो से रिलेटेड आपने कुछ बताया था, वो पॉइंट मुझसे मिस हो गया क्योंकि मैं साथ साथ लिख भी रही थी। तो सर काइंडली आप इसे रिपीट करेंगे या सेशन के एंड में रिपीट कर नहीं देंगे? सिस्टर, वराइतन नास जो है ना, हमने सिर्फ इतना कहा है कि वाह राइतन नासा, तो वाह की वजह से, वाह और था ना, तो राइता का वैसे तो माना था माजी वाला, उसने देखा। तो वो पीछे वाला जो इजा है ना, उसी का असर ये वाह बता रहा है कि आगे भी चल रहा है। तो इसलिए हमने कह दिया कि आप देखेंगे, यानी उसका माना भी मुजारे वाला हो गया। ये बात बताई थी। ठीक है जी। सिस्टर हमारा फरमाइए। सर मैंने पूछना था कि ना, कुरान में मोस्टली जालिका में वो तर्जमे में मतलब ये आता है, जालिकल किताब, ये किताब, या फिर मुझसे जहां भी मैंने पढ़ा ना, वहां जालिक में ये तर्जमे में आया, उसका मतलब वो नहीं आया। जी, ये कल इस पे तफसील से बात हो चुकी है सिस्टर, कल की वीडियो के आखिर में देख लें। तो ठीक। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और आज हम इंशाल्लाह नया शुरू करने जा रहे हैं, और बड़ा ही दिलचस्प है, मज़े की चीज़ है। अमर व नहीं। तो ज़रा खूब तवज्जो से आपने फोकस से आज इसको भी सीखना है, और भी मज़ा आएगा, नए इशारे भी हैं।
تو اشارے بھی ایسے ہیں جو ہم سب کو عادت بھی ہوتی ہے ہر ایک کو حکم دینے والی نا، حکم دینا روکنا، ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، خود تو ہم کچھ کرتے نہیں، تو ہم کہتے ہیں چلے حکم ہی دیتے جائیں بس لوگوں کو اور روکتے جائیں، اور اسی کو سمجھتے ہیں. تو بہرحال اٹ واز فار آن اے لائٹر نوٹ، کرتے ہیں سب لوگ اچھے کام بھی. تو فعل امر و نہیں، ٹھیک ہے جی. آئیے پہلے ہم ٹی پی آئی کرتے ہیں، اور ٹی پی آئی جو ہے چلے سسٹر فوزیہ آپ کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے حواس کو اسی مقصد کے لیے اب استعمال کریں سر گے. میں نے اشارے بھی کیے تھے. ماشاءاللہ، بس پھر آپ کے 5 سٹارز ایکسٹرا. تو یہ اب آپ نے انف پریکٹس کی ہوئی ہے، آپ نے فعالہ کی اور ماضی اور اس کی مضارع فارمز، اور ایک نظر اس کو پھر اچھا سا دیکھ لیجئے. اور جو فعالہ کے اندر افعلو ہے نا، افعلو یاد رکھنا یہ ہے افعلو، کیونکہ آج امر و نہیں میں بھی حمزہ سے سٹارٹ ہوں گے الف سے، تو آپ نے اس وقت ان کو الگ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے افعلو، اور اس کے آخر میں بھی حرکت ہے. تو آئیے اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ پہلے سمجھ لیتے ہیں چھوٹا سا، پھر انشاءاللہ آگے امر و نہی کی طرف بڑھیں گے، پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا وہ کیا ہے. اچھا، فعل مضارع جو ہے اس سے پہلے اگر سوفا کا لفظ لگ جائے، سوفا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلد، ان قریب، جلدی کوئی کام ہوگا، سوفا. اور جیسا کہ اس کی مثال دیکھتے ہیں، سوفا یفعلو، ہم نے مضارع کہا تھا نا یفعلو، تو سوفا لگے گا مضارع سے پہلے اور معنی جلدی کا کر دے گا. تو یفعلو اس نے کوئی کام کرنا تھا کہ وہ کرے گا، لیکن سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے. سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے. سوفا افعلو میں جلد کروں گا. سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے. سوفا نفعلو ہم جلد کریں گے. تو اب سوفا ایڈ ہو کے ان سب میں جلدی کا معنی آ گیا. جی سسٹر ارسا کروائیے پریکٹس. سوف یفعلو وہ جلد کرے گا. سوف یفعلونا وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعلو آپ جلد کریں گے. سوف افعلو میں جلد کروں گا. سوف تفعلونا آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا. سسٹر نور فجر کروائیں. سوف یفعلو وہ جلد کریں گے، وہ جلد کرے گا. سوف یفعلونا وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعلو آپ جلد کریں گے. سوف افعلو میں جلد کروں گا. سوف تفعلونا آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. ہم سب جلد کریں گے. سسٹر مصباح حنیف کروائیے. سوف یفعلو وہ جلد کرے گا. سوف یفعلونا وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعلو آپ جلد کریں گے. سوف افعلو میں جلد کروں گا. سوف تفعلونا آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا سسٹر. اچھا اب آپ سارے میرے ساتھ کریں، ٹھیک ہے؟ میں اشارے کرتا ہوں، آپ سب بولیے، خود کو بتائیے، ترجمہ بھی ساتھ کیجیے. جی سسٹر، صوفہ کا معنی جلد کے لیے ہے، اور یہ مضارع سے پہلے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اچھا، اب میں بولتا ہوں، آپ سب اشارے کریں، ٹھیک ہے؟ سوف یفعلو وہ جلد کرے گا. سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے.
सौफ तफ़अलू, तुम जल्द करोगे। सौफ अफ़अलू, मैं जल्द करूंगा। सौफ तफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे। सौफ नफ़अलू, हम सब जल्द करेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब एक इसी से मिलता जुलता एक और भी है, वो है सा, सीन के ऊपर जबर। तो सौफा का मतलब था ना जल्द, अनकरीब। सा का मतलब है बहुत ही जल्द, इतना जल्दी, इतनी जल्दी थी कि वाव और फे भी नहीं बोला, खाली स यफ़अलू, कि बहुत जल्दी। ठीक है, अब इसको भी जोड़ते हैं और देखें क्या बन गया। सयफ़अलू, वो बहुत जल्द करेगा। सयफ़अलूना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ़अलू, आप जल्द करेंगे। सफ़अलू, मैं जल्द करूंगा। सतफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे। सनफ़अलू, हम सब जल्द जल्द करेंगे। तो मैंने इसलिए जल्द जल्द किया है कि आपको फिर ये कॉन्सेप्ट ज़हन में बैठ जाए और फिर कभी निकले ही। ठीक है, तो इसके माना को याद रखने के लिए सयकूल, दूसरे पारे का नाम याद है आप सबको, वो यही सा लगा हुआ उसके शुरू में। सयकूल, उस वो जल्द कहेगा, कहेंगे। तो इसी तरह आपने अब यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है हमने। तो सिस्टर अमरीन सिद्दीकी करवाइए। सयफलू, वो बहुत जल्द करेगा। सयफलूना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफलू, आप जल्द करेंगे। साफलू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफलूना, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सनफलू, हम सब बहुत जल्द करेंगे। और आप बहुत जल्द करने में कामयाब होगी। सिस्टर ताहिरा नसीम, आप भी करवाइए। सयफअलू, वो जल्द करेंगे। ये सयफअलूना, वो बहुत जल्द करेंगे। सतफअलू, आप जल्द करेंगे। सअफअलू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफअलूना, आप बहुत जल्द करेंगे। सनफअलू, हम बहुत जल्द करेंगे। जी, आयशा जावेद, आप करवाएं। सयफ अलू, वो बहुत जल्द करेगा। सयफ अलू ना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ अलू, आप बहुत जल्द करेंगे। सअफ अलू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफ अलू ना, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सनफ अलू, हम सब बहुत जल्द करेंगे। सर मैंने माशाल्लाह, इशारे भी सब किए हैं। वेरी गुड। अगर इशारों के साथ इतना फास्ट किया तो फिर तो आप एक्सपर्ट हो गई हैं माशाल्लाह। तो ये दो लफ्ज आपने, सौफा और सा, मुदारे के साथ लगेंगे और जल्द के माना में आते हैं। सौफा जल्द और सा बहुत जल्द। तो ये कॉन्सेप्ट आपने इंशाल्लाह याद भी रखें और कुरान में ढूंढने की कोशिश भी करें, तो मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने का। तो सयफ अलू, सयफ अलू ना, सतफ अलू, चलिए, सअफ अलू, सतफ अलू ना, सतफ। सो अब आते हैं आज के सबक की तरफ। तो आज हमने अब कहा था अम्र और नहीं पढ़ना। इससे पहले माजी हमने कहा जो हो चुका, मुदारे हो रहा है, होगा। अम्र, किसी को हुक्म देना। अम्र कहते हैं किसी को हुक्म देना, और नहीं, रोकना। तो आम तौर पे इसका पूरा नाम तो ये है फेल अम्र व नहीं, और आम तौर पे बोला जाता है फेल अम्र, दोनों ठीक है, इम्पेरेटिव। तो अम्र हुक्म देना, नहीं रोकना। और ये हुक्मन रोकना या गुजारिश करके रोकना दोनों हो सकता है। मसलन उसकी मिसाल ये है, अगर कोई बड़ा जो है वालिद अपने बच्चे को कहेगा तो हुक्मन कोई बात कहेगा, है ना, नमाज पढ़ो। लेकिन जब बच्चा अपने बाप को कहेगा तो वो कैसे कहेगा? वो तो हुक्म नहीं कर सकता ना, वो गुजारिश कर सकता है कि बाबा आए नमाज के लिए चलें, है ना। तो इसी तरह रोकना भी हुक्मन रोकना या गुजारिश करके रोकना, तो दोनों माना इसमें पाए जाते हैं, ये जहन में रखना है आपने। तो अम्र व नहीं, किसी को हुक्म देना और हुक्मन रोकना। तो इसके अब हम देखते हैं कैसे बनता है। अच्छा, एक तो ये है कि असल में मैं चीज़ें आपसे पूछना तो चाहता हूँ, लेकिन डर के मारे आपके माइक्स जो है ना अनम्यूट नहीं करता, फिर शोर इतना होता है। तो चले, तफ़अलू। अब आपने, हमने जब ये मुदारे में किया था फ़अला से यफ़अलू यफ़अलूना, तो तफ़अलू ये जो सीगा था, यहाँ से हम अम्र बनाने का आगाज करते हैं। अब यहाँ से एक बात आप समझ जाएं, तफ़अलू किसको कहा जाता है बताएं? जो मेरे सामने होगा मैं उसी को कहूंगा ना, तफ़अलू, तुम करते हो। अफ़अलू, मैं करता हूं था ना, तो तफ़अलू। तो इसका मतलब है अम्र व नहीं भी सामने वाले को, हुक्म उसी को दिया जा सकता है जो मेरे सामने होगा। ठीक है, जो है ही नहीं उसको हुक्म नहीं दिया जा सकता। तो ये जहन में रख लें बात।
جو سامنے ہے اسی کو حکم دیا جا سکتا ہے، اسی کو روکا جا سکتا ہے. سو اس لیے تفعلو سے ہم اس کو بنا رہے ہیں، یعنی اس کا ہم فعل بنائیں گے. کیسے؟ تفعلو کا ہم نے تا اڑایا، جب تا اڑایا تو ادھر سے پیش گر گیا، تو اب جو بچا نا فا عین لام، تو فا پر کچھ تھا نہیں. عربی میں جو لفظ سائلنٹ ہو وہ پڑھا نہیں جا سکتا. اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے ایک ٹیمپرری حمزہ یعنی الف کے نیچے زیر لگا کے وہ لے کر آئے کہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو. تو ایسا اور زبانوں میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ مثال یہاں دی گئی ہے انگلش کے اندر، جیسے اسکول کا لفظ ہے، اسٹریٹ کا لفظ ہے، نائف کا لفظ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اور لا کے سو افعل، ہم کیا کہیں گے؟ افعل، ہم نے حمزہ لگا دیا اس میں، تو افعل ہی سے ہم نے اس کی افعل کر. اب اس کا اشارہ کیا کرنے کا؟ دیکھیں، ایک انگلی سے اپنے سامنے بالکل یوں ہلکا سا اس کو اوپر سے نیچے گرائیں، افعل کر، جیسے آپ حکم دے رہے ہیں افعل کر، ہے نا مزے کا اشارہ. اور زیادہ انگلیوں سے کریں تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ جمع ہو گیا. تو جب میں افعل کہتا ہوں میں ایک کو کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کسی ایک کو حکم دے رہا ہوں افعل کر. لیکن اگر میں زیادہ انگلیوں سے کروں افعلو کرو، یہ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ سب کو. اگر میں کیا ایک انگلی ہلکی سی اوپر سے نیچے گرائی، افعل کر، ذرا سٹائل سے ہم سارے کریں گے، افعل کر، افعلو کرو، سب کرو. لا تفعل، یہ میں لیفٹ سے رائٹ کی طرف اپنی ایک انگلی لے کے گیا، لا تفعل. اور یہاں غور کریں، جو افعل تھا ایک تو اس کے شروع میں زیر ہے، افعل آخر میں ساکن ہے. یہ افعلو کی طرح نہیں ہے، افعلو تھا میں کرتا ہوں مضارع میں، یہ ہے افعل کر، افعلو کرو. لا تفعل، اس پر بھی غور کریں، لا تفعل آخر میں ساکن ہے، یہ تفعلو کی طرح نہیں ہے. لا تفعل مت کر، لا تفعلو زیادہ انگلیوں سے لیفٹ سے رائٹ لے کر جائیں، لا تفعلو مت کرو. تو یہ اس کے اشارے ہیں. میں پھر ایک دفعہ آپ کو اشارے سمجھاتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ سمجھیں، کریں، پھر پریکٹس ہم انشاءاللہ اتنی کر لیں گے. ایک انگلی میں نے اپنے سامنے رکھ کر، کیونکہ میں سامنے والے کو کہہ رہا ہوں، میں اسے کہہ رہا ہوں، ادھر والا ہم اشارے ہی نہیں اس میں کر رہے نا، ٹھیک ہے، اور خود کو حکم دیا نہیں جا سکتا، تو اس میں صرف اور صرف سامنے والے کو اس وقت حناز محسوس کرے کہ میں اسے کہہ رہا ہوں افعل. اب میں آپ سب کو اکٹھے کہہ رہا ہوں افعلو. اب میں حناز کو روک رہا ہوں، میری کوئی بہن کہہ رہی تھی یہ بہت بولتا ہے، تو میں اسے کہہ رہا ہوں لا تفعل. ہاں، ویسے مجھے اچھا لگتا ہے اس کا بولنا، جو سوال پوچھے وہ اچھی بات ہے. لا تفعلو مت کرو، سب مت کرو، ٹھیک ہے. پھر ایک دفعہ آخری دفعہ سنیں، پھر انشاءاللہ آپ کی پریکٹس شروع کرواتے ہیں. افعل کر، تو پھر سن لیں غور سے، چونکہ حکم نہ جو نہیں ہے اس کو نہیں دیا جا سکتا، نہ خود کو، تو ہم صرف سامنے والے کو. تو اصل میں اگر آپ یہ بھی کہیں نا تو کر، تو یہ معنی صحیح ہوگا. اگر میں کہوں افعل تو کر، تو یہ معنی ٹھیک ہے، یہ اس میں شامل ہے تو ہم لکھتے نہیں، ہم ویسے کہہ دیتے ہیں کر. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. تو اشارے آپ نے دیکھ لیے، الفاظ بھی دیکھ لیے. اب آپ کی باری، تو آپ میں سے جو کرواتا جائے گا ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ کرتے جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کون سے نئے نام ہیں، ان کو بھی چانس دے دیتے ہیں. سسٹر راشدہ قدیر کروائیے. السلام علیکم سر. افعل یعنی کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. مت کرو، ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر سارا عارف جی کروائیے. سسٹر سارا عارف. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ. برادر عرفان کروائیے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ. سسٹر منیبہ جاوید.
افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ. تو اشارے ساتھ ساتھ سب نے ضرور کرنے ہیں، ٹھیک ہے. سسٹر شائستہ. سر میں نے تو نہیں بولا، یہ کوئی اور بولا تھا. اچھا کوئی اور بول گیا. چلیں آپ کروائیے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ. جی سسٹر شائستہ آپ بھی کروائیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ. اچھا ایک کام کریں کہ ذرا سٹائل سے کریں نا کہ آپ حکم دے رہے ہیں. ہاں البتہ جب گزارش کرنی ہوئی تو پھر ذرا ہلکے سے کیجیے گا. افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. جی سسٹر سائمہ کروائیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو مت کرو. جی سسٹر رخسانہ انجم آپ کروائیے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. سسٹر بریرہ آپ کروائیے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ. چلیں جی حناس آپ کروائیے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. سر یہ مت کرو کرو. کے بجائے کرے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جمع ہے. ہاں ایسے کر لو، مت کریں. بس پتہ ہی ہونا چاہیے کہ واحد کیا ہے اور جمع کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی بول چال کے حوالے سے اب یہاں پر خاص طور پہ غور کریں. دیکھیں افعل جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا افعل، تو ہم نے کہا کر، تو جواباً اب سارے ٹیبل میں سے جو آپ کو، چونکہ ایک تو ظاہر ہے مضارع کے یعنی حاضر میں ہی کہی جا رہی ہے یہ بات، تو جواب بھی اس کا کہیں مضارع میں سے ہی آئے گا نا، ماضی میں سے نہیں آئے گا. تو مضارع کے صیغے ذہن میں لائیں سارے جو آپ نے کیے تھے، یفعلو یفعلون. تو ان سے تو ہم کہہ نہیں رہے کہ جواب میں یہ دیں. تفعلو، ہاں یہ جو ہے نا چونکہ ہم سامنے والے سے کہہ رہے ہیں تفعلو افعلو تفعلون نفعلو، تو اس میں جو میرے خود اپنے آپ سے بات ہو رہی ہے، تو اب چونکہ افعل میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ نے بھی پھر اپنی طرف اشارہ کر کے کیا کہا؟ افعلو. جی ہاں میں کرتا ہوں. میں نے آپ سے کہا افعل، تو آپ نے کیا کیا جواباً؟ آپ نے اب باقی کے دو بھی نکال دیں جس میں میری ہی طرف اشارہ ہونا تھا. تو کیونکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کریں، تو آپ نے کیا کہا؟ افعلو. جی ہاں میں کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں. افعل. اور جب میں نے جمع میں آپ سب کو کہا افعلو افعلو، تو آپ سب نے کیا کہا؟ وہاں سے جمع کا وہ اٹھایا نفعلو. جی ہم کرتے ہیں، ہم کریں گے. سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ اسی ٹیبل میں سے جواب آئے ہیں، کوئی نئی آپ کو عربی نہیں ہے سکھائی جا رہی. تو اب اس کی جو پریکٹس ہے اس کے لیے سسٹر سریہ احمد اور ان کے ساتھ سسٹر طلت اشتیاق. جی کروائیے. افعل، افعلو، افعلو، نفعلو. نفعلو. ویری گڈ. سسٹر سبیلا اور سسٹر فہمیدہ شکیل آپ بھی دونوں کروائیں. سسٹر سبیلا سر بولو. افعل، افعل، افعلو، افعلو، نفعلو. نفعلو. ویری بالکل ٹھیک ہے. آئیے جی اب اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا افعل خیرہ، تو اب سارے گئے افعل خیرہ. ٹھیک ہے. تو سسٹر فروا تو کیا کہیں گی آپ جواباً مجھے؟ میں اگر کہتا ہوں افعل خیرہ، سسٹر فروا سید، تو آپ پھر جواب میں مجھے کہیں گی، خود تو کیجئے نا، خود میوٹ کر لیا پھر. چلیں
सिस्टर अम्बरीन ताहिरा, अफ़अलु आप खैरा, हाँ, करे करे और करे इफ़अलु इफ़अलू खैरन, खैरा, अफ़अलु खैरा, अफ़अलु खैरा, हाँ, इफ़अलु इफ़अलू खैरन, खैरा, नफ़अलु खैरा, नफ़अलू खैरा। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अफ़अलु तो अब खैरा, हाँ जी, अब देखिए, अब हमारा ये इफ़अलु टेबल खैरन, जब आपने घर में प्रैक्टिस करनी है तो अब आपने इस पूरे टेबल की प्रैक्टिस पहले माजी वाले सारे, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना, फिर मुदारे वाले यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु, फिर अम्र व नहीं, कितने स्टाइल में, इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू। तो कितने आराम से हमारा ये टेबल बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा हो गया, हमें महसूस भी नहीं हुआ और हमें ये सारा आ भी गया है। सिर्फ प्रैक्टिस की आपको मजीद ज़रूरत है। अच्छा, एक मैं चैलेंज सवाल देना चाहता हूँ कि जो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन। मैं चाहता हूँ बगैर आपको दिखाए हुए इफल की तरह ही आपका जाला से बनता है अमरवा नहीं, तो कौन खुद से कोशिश करना चाहेगा? जो अल्लाह, लोगों ने तो लिखना भी शुरू कर दिया, चैट बॉक्स में लिख दिया, माशाल्लाह। मैं तो कहा था नाम पूछूंगा और फिर उनसे कहूंगा करवाएं। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक हो गया। इजअल, हाँ इजअल, इफ़अल की तरह इजअल, और इसी तरह इफ्ताह, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क है, लेकिन एक दफा प्रैक्टिस मेरे साथ करें। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी सिस्टर, तो ये क्या है नाम इनका? जी सिस्टर सिद्रा नायाब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी हाँ, तो अब ये आपका प्रैक्टिस का, इसलिए घर पे और कीजिएगा। इसकी बोलचाल जो है, सिस्टर शाइस्ता और सिस्टर नबीला यामीन, आप करवाइए आपस में। इफ्ताह, अफ्ताह, इफ्ताहू, नफ्ताहू, नफ्ताहू, बिल्कुल ठीक है। तो अगर कहा जाए इफ्ताहिल किताब, कितना मजे का है। सो सिस्टर ताहिरा नसीम और सिस्टर तलत इश्तियाक, चलें करवाइए। इफ्ताहिल किताब, अफ्ताहुल किताब, इफ्ताहुल किताब, नफ्ताहुल किताब, नफ्ताहुल किताब। तो जब आप सबसे मैंने कहा इफ्ताहुल किताब, आप सबने कहा नफ्ताहुल किताब। जी हाँ, हम किताब खोलेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो ये देखें, फातिहा का टेबल भी बड़ा हो गया है। इंशाल्लाह इस पूरे की प्रैक्टिस करते हैं। और लास्ट जो है इजअल, इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ, ठीक है। तो आज आप घर में बोलिए इजअलुल मशरूब, ठीक है, इजअलुल इफ्तार। सो चलें, सिस्टर रिफत इफ्तिखार और सिस्टर इरसा करवाएं प्रैक्टिस आपस में। सॉरी, पहले टेबल करवाएं सिस्टर रिफत। जी, इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजउलू मत बनाओ। तजअलू मत बनाओ, सिस्टर इरसा आप भी हाँ करवा जी। दें। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। माशाल्लाह, ठीक है जी। तो चलें जी, सिस्टर फरवा सैयद और सिस्टर अम्बरीन ताहिरा, चलें आप करवाइए इजल, इसकी। इजल, इजल, अजअलू, अजअलू, इजलू, इजलू, नजअलू, नजअल, नजअलू, वेरी नजअल, गुड। नजअलू आखिर में पेश भी है, वो बोलना है हमने। तो इजअल, इजअलू ला तजअल, ला तजअल, और इस तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया, ठीक है जी। तो अच्छा, सिस्टर कह रही हैं इसके साथ सा लगा सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं आप, सोफा नजालू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज का नुक्ता तालीम
کیا ہے، سیکھنے کے لیے سیکھنے کا انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے. آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کے لیے آپ ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں نا. تو آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ ہو، آپ اس کی بھی تیاری کرتے ہیں ویسے بھی. تو اب آپ قرآن سیکھنے کے سفر پر نکلے ہیں تو پھر اس کا بھی انوائرمنٹ بنائیے اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد. اس کا پوسٹر، اس کی پاکٹ بک، اس کی ساری چیزیں، کتابیں، اپنا ایک ٹیبل ڈیسک ایک کارنر بنا لیں، اپنی ایک ڈائری رکھیں، ٹیکسٹ بک پاس رکھیں. اگر وائٹ بورڈ، ہمارے ایک دوست بتاتے تھے کہ وہ گھر میں انہوں نے ایک وائٹ بورڈ لے لیا تھا اور وہ کہتے ہیں میں مارکر سے اس کے اوپر اس دن کی سبق اور پھر آیتیں اور ترجمہ بچوں کے لیے بھی سب کے لیے لکھ لیا کرتا تھا. تو ایسے دوست بلکہ بنائے، ایسے گروپ چھوٹے سے، خاندان کے افراد، بہن بھائی، والدین، ماں باپ، بیوی بچے، کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر اس کی بات بھی کریں، سیکھیں بھی، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کریں. کیسا خوبصورت انوائرمنٹ ہو. تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے. بعض گھروں میں تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹی وی ہی چلتا رہتا ہے 24 گھنٹے، آپس میں گفتگو ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو وہ عجیب و غریب ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم سیکھنے والا انوائرمنٹ اپنے گھروں میں لے کر آئیں، قرآن کی باتیں ہوں اور پھر اس کا ہم پر سب پر عمل ہو، اثر بھی ہو. تو بچے بھی ابھی سے انشاءاللہ اس عمر سے، اور اس عمر سے بچے جو باتیں سیکھ لیں گے تو پھر دیکھیے کہ وہ کس طرح سے. اصل میں ہم کیوں نہیں بدل رہے، ہم نے بچپن میں یہ چیزیں نہیں سیکھ پائے تھے نا، تو اب چھوڑنی مشکل ہو رہی ہیں. تو آئیے اپنے بچوں کو ابھی سے سکھاتے ہیں اور ایسا ایک خوبصورت انوائرمنٹ ہمارے گھروں میں پیدا ہو. صحیح فرما رہے ہیں برادر ناز، کہہ رہے ہیں کہ سر اٹ لکس لائک اے فینٹیسی. تو پاکٹ بک بھی ساتھ رکھیے، بار بار اس کو دیکھیے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنی سپیڈ بڑھائیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تمہیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، یاد کرنے، پھیلانے، اس کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانے، اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کل میں نے ایک چیلنج دیا تھا سب کو، یہ جو دعا ہے اس کا آپ خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج آپ میں سے جو نئے لوگ ہیں، وہ نہیں جنہوں نے پہلے کورس کیا ہوا ہے یا انہوں نے رٹا ہوا ہے، پلیز وہ ہاتھ نہیں کھڑا کریں. جو بالکل نئے ہیں، اسی کورس میں آئے تھے، انہیں میں چانس دوں گا. وہ یہ جو عربی کی دعا لکھی ہوئی ہے ٹکڑے کر کے خود اور محنت کر کے، یہ بھی ضروری نہیں ہے پریشان نہیں ہونا، آپ نے کوشش کرنی ہے. تو آپ اس کا ترجمہ میں بتائیں گے کہ آپ کے خیال میں اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے. تو سسٹر شائستہ کہہ رہی ہیں سب سے پہلے کہ میں تیار ہوں. چلیں سسٹر کروائیے، پہلے آپ کو چانس دیتے ہیں. جی سسٹر شائستہ. سبحان اللہم و بحمدک